السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل یمی کریشنز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سی بھنڈی مسالہ کی ریسیپی لے کے آئے ہیں، جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور گرمیوں میں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں اس ریسیپی کی طرف۔ میں نے یہ دیکھیں بھنڈی لے لی تھی، اس کو ہم نے اس سائز میں کٹ کر لینا ہے۔ 3 آپ نے انین لے لینے ہیں، اس کو آپ نے اسی طرح سلائسز میں کٹ کر لینا ہے۔ 2 سے 3 آپ نے ٹماٹر لے لینے ہیں۔ 3 سے 4 آپ نے سبز مرچیں لے لینی ہیں، اور آپ نے ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے اور آپ نے ان کی کٹنگ کر لینی ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک فرائنگ پین لے لینا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے پین لے لیا ہے۔ اس میں میں نے ایڈ کر دیا تھا 1 کپ آف کوکنگ آئل۔ کوکنگ آئل ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہائی فلیم پہ ہیٹ اپ کر لینا ہے۔ جب آپ کو آئل اچھے طریقے سے گرم ہو جائے تو آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے پیاز۔ یہ دیکھیں جو میں نے سلائس کیا تھا پیاز، وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ فلیم کو آپ نے ہائی رکھنا ہے اور آپ نے ان کو تب تک پکاتے رہنا ہے جب تک یہ ہلکے ہلکے سنہرے نہ ہو جائیں اور ٹرانسلوسنٹ ہو جائیں۔ یہ دیکھیں آپ نے اسی طرح سے چمچہ ہلاتے رہنا ہے اور ان کو آپ نے فرائی کرتے رہنا ہے۔ آپ نے چمچہ ہلانا نہیں چھوڑنا، نہیں تو یہ جو ہے پیاز ہمارے وہ جل جائیں گے۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نیو ہیں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، یہ آپ سب کی طرف سے میرے لیے سپورٹ ہوگی۔ اور آپ اس طرح کی ریسیپیز کو ضرور فالو کیجیے گا۔ یہ دیکھیں جب ہمارے پیاز کا کلر اس طرح سے ہو جائے، ہلکا ہلکا براؤن، اور یہ ٹرانسلوسنٹ ہونا شروع ہو جائے، آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے بھنڈی جو ہم نے کٹ کر کے رکھ دی تھی پہلے سے۔ یہ دیکھیں ہم نے اس میں بھنڈی ایڈ کر دی ہے۔ آپ نے اس کو ہلکے ہاتھ سے اس کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے۔ آپ نے تب تک ہلاتے رہنا ہے جب تک پراپرلی اس کے اوپر سارا آئل جو ہے ہمارا کوٹ نہ ہو جائے۔ یہ دیکھیں فلیم کو آپ نے ہائی کر دینا ہے، ان کو اچھے طریقے سے آپ نے فرائی کر لینا ہے۔ اس طرح سے بھنڈی کی آپ ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ بہت ہی مزیدار اور لذیذ سی یہ بھنڈی ہماری ریڈی ہو جاتی ہے، اور بہت ہی جلد یہ ریسیپیز ہماری ریڈی ہو جاتی ہے۔ گرمی میں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ یہ دیکھیں جب ہماری بھنڈی اس طرح سے کلر لے آئے اور اس کے اندر سے اس کی چکناہٹ ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں جب اس کے اندر سے اس طرح سے اس کی چکناہٹ ختم ہو جائے، آپ نے اس کو فلیم کو ہائی کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں بھنڈی نے اپنا سارا پانی جو ہے وہ ایبزارب کر لیا ہے اور آئل الگ شروع ہونا ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ٹومیٹوز۔ یہ دیکھیں میں نے اس میں ٹومیٹوز ایڈ کر دیے ہیں۔ آپ نے فلیم کو ہائی رکھنا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرتے رہنا ہے۔ یہ دیکھیں جب اس طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے، اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے گرین چلیز۔ آپ ان کو کٹ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں، آپ ان کو ثابت بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ فلیم کو آپ نے ہائی رکھنا ہے۔ اب ہم ان میں مسالہ جات ایڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے 1 ٹیبل اسپون آف کورینڈر پاؤڈر۔ سوکھا دھنیا آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے 1/2 ٹیبل اسپون آف ریڈ چلی پاؤڈر۔ لال مرچ کا پاؤڈر ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایڈ کر دیا اس میں 1/2 ٹیبل اسپون آف ٹرمرک پاؤڈر۔ ہلدی کا پاؤڈر ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ ان سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے فلیم کو لو کر دینا ہے تاکہ یہ سارے مسالے اچھی طرح سے کوک ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے سالٹ۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پر 1 ٹیبل اسپون آف سالٹ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا۔ سالٹ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو فرائی کر دینا ہے۔ جب یہ مسالے اچھی طریقے سے فرائی ہو جائیں، آپ نے فلیم کو ہائی کر دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہلکے ہاتھ سے آپ نے ان بھنڈیوں کو ہلانا ہے تاکہ یہ بھنڈی آپ کی ٹوٹنے نہ پائے، اور بہت ہی کھلی کھلی یہ بھنڈی ہماری جو ہے وہ تیار ہو جائے۔ بہت ہی مزیدار یہ بھنڈی تیار ہوتی ہے۔ اب آپ نے اس کو کور کر دینا ہے اور آپ نے اس کو کوک کرنا ہے فار ایٹ لیسٹ 4 to 5 منٹس۔ اس طرح سے یہ ہوگا کہ اس میں جتنے بھی ٹماٹر ہیں وہ ہمارے اچھی طرح سے نرم ہو جائیں گے اور اس کے اندر اچھی طرح سے ہمارے مکس ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں جب بھنڈی اس اسٹیج پہ پہنچ جائے، آپ نے فلیم کو ہائی کر دینا ہے تاکہ اس کا سارا پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے۔ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اس میں پانی خشک ہو رہا ہے، آپ نے پھر سے اس کو کور کر دینا ہے۔ آپ نے 2 سے 3 منٹ کور کرنے کے بعد اس میں گرین چلیز ایڈ کر دینی ہے۔ یہ دیکھیں ہماری بہت ہی مزیدار سی یمی سی ہماری بھنڈی مسالہ کی ریسیپی ریڈی ہو چکی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی مزیدار سی، اور ہماری بھنڈی بالکل بھی نہیں ٹوٹی۔ بہت ہی مزیدار سی ہماری بھنڈی ریڈی ہو چکی ہے۔
یہ دیکھیں جی، چلیے جی ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، بہت ہی یمی سی ہماری شاندار سی گرمیوں کی بھنڈی تیار ہو گئی ہے اور بہت ہی جلدی بنتی ہے۔ ٹوٹل آپ اس کو 10 منٹس میں ریڈی کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، اب آپ نے اس کو گارنش کر لینا ہے تھوڑے سے دھنیا کے ساتھ۔ یہ دیکھیں جی، کتنی مزیدار جو ہے ہماری بھنڈی کی لک ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت ٹیسٹی ہے۔ تو جی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔